اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا. آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش پھیر دے وہ تم کو بعد تمہارے مسلمان ہونے کے کفر میں، حسدا من عند انفسہم، جلتے ہوئے اپنے طرف سے، من بعد ما تبین لهم الحق، واضح ہونے کے بعد ان کے لیے ہدایت، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ آئے اللہ تعالی اپنے حکم کے ساتھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور جو آگے بڑھاؤ گے اپنے ذاتوں کے لیے کچھ بھی نیک کام پاؤ گے تم اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والے ہیں. دوستو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہود و نصارہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک لگے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ مختلف تدابیر اپنائیں گے، مختلف چیزوں کو سامنے لے کر آئیں گے، مختلف باتوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کریں گے، اور دوستی اور خیرخواہی کے بنا پر کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے خیرخواہ ہیں، یہ چیز ہم آپ کے لیے بناتے ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں آپ کے لیے کہتے ہیں تاکہ آپ صحیح طرح سمجھ سکو. تو یہ دین کے خلاف آپ لوگوں کو ابھارنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ تم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کو چھوڑ دو اور جو لوگ تمہیں دعوت دے رہے ہیں ان کے دین پر آ جاؤ. تو یہ ان کا اپنا طریقہ جو ہے یہ ان کے اسلاف سے آ رہا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگر یہ آیات اتری ہے تو اس سے ماقبل جو لوگ تھے وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے، اور حضور کے زمانے میں بھی جو مسلمان کمزور ہوا کرتے تھے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور مختلف تدابیر پیش کیا کرتے تھے اور ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈال دیا کرتے تھے. وہ یہی چاہتے تھے، وہ جلتے تھے ان سے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام جو ہے وہ حق ہی پر ہے، دین اسلام وہ حق ہی پر ہے. اس کے باوجود وہ دوسروں کو دین اسلام سے منحرف کرنے پر، دین اسلام سے لوگوں کو بدزنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور ان کے سامنے مختلف تدابیر اپنا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ شخص دین اسلام کو چھوڑ دے. اور موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے مستشرقین یہود اور نصارہ، یہ سب ایک ہی ہے، یہ ہر قسم کی چیزیں ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں اور ہم مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کس کا بنایا ہوا ہے اور ہمارے استعمال میں اس کی کیا ہوگا، یعنی ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم کس حد تک اس کو استعمال کریں گے. آپ موبائل کو لے لو، موبائل کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل کو ہم نے اتنی توجہ دی، اس کے استعمال میں اتنا وقت لگایا کہ ہم سے اپنے دوست، اپنے ماں باپ، اپنے
اقربا اور نماز اور مطلب جو فرائض تھے وہ سب چھوٹ گئے۔ تو یہ ان کی ایک تدابیر ہے، جو چیز لے کر آتے ہیں وہ ہمارے خیرخواہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے بربادی کے لیے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے چیزوں میں مشغول رکھیں، ایسے باتوں میں ان کے ذہنوں کو مبتلا رکھیں تاکہ وہ دین سے بدزن ہو جائے اور دین سے دوری اختیار کر لے اور ہماری طرف آ جائے۔ اور دوستو، تو اللہ پاک مسلمانوں کو یہاں پر متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے مکر و فریب سے بچے۔ جو لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ تمہیں مبتلا کر رہے ہیں ایسے چیزوں میں جو تم کو دین سے دور کر دے، تو لہٰذا تم لوگوں نے ان سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو یہ حکم جو تھا یہ مدینے میں تھا، مدینے میں ابھی تک یہود سے نمٹنے کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ آپ ان سے کیا کر لو، آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ عفو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا انتظار بھی کیا کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، جو لوگ دین سے بے دوری کرنے میں مبتلا تھے، یعنی جو لوگ دین والوں کو بے دین بنا رہے تھے، تو ان کے ساتھ لڑنے کا حکم آ گیا۔ تو اس صورت میں بنو نذیر جو تھے ان کو جلا وطن کیا گیا اور غدار قبیلہ بنو قریظہ تیغ تیغ کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن ان کا زور ضرور توڑ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور مسلمان جو ہے ابھی نیک کاموں میں لگے رہے، نمازوں کا اہتمام کیا کرے، زکوٰۃ ادا کیا کرے، اور دوسرے جو بھی نیک کام ہے یہ جب دنیا میں کریں گے، جب یہ مر جائیں گے اور آخرت میں حساب کتاب کا دن ہوگا اور قبر میں بھی، تو وہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، اور وہ ان کے لیے عذاب سے ڈال بن جائے گا۔ تو جو کچھ دنیا میں نیک کام کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اس سے غافل مت ہو جاؤ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پکڑو اور حضور کی طریقوں پر عمل کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں جائے گا جنت میں مگر جو ہے یہودی یا عیسائی۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ان کی آرزو یہ ہے، کہو لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے درآن حالے کہ وہ نیکوکار ہے، پس اس کے لیے اس کا ثواب ہے اس کے رب کے پاس، اور کوئی ڈر نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود مسلمان کو حیران کرنے کے لیے کہتے کہ جنت میں ہم جائیں گے، تو کمزور مسلمان تو ہوں گے، وہ تو یہی سوچیں گے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ایمان ہم نے لے کر آیا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم ادا کرتے ہیں، جو نیک کام ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، اور مومن بھی ہم ہے، اس کے باوجود یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں۔ اور عیسائی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ یہود ایک طرف کہا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی دوسری طرف کہا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ان سے پوچھو، تم لوگ جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہے ہو، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کس نے کہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ آیا تورات میں یہ بات ذکر ہے، یا انجیل میں یہ بات ذکر ہے، یا کسی نبی نے تم لوگوں کو آ کر بتایا ہے؟ قاعدہ تو یہ نہیں ہے کہ ہر شخص ایک گمراہی پر مبتلا ہے، اور یہود کا الگ دین ہے، الگ مذہب ہے، الگ فرقہ ہی سمجھ لے، اور نصارہ بھی اسی طرح ہے،
وہ بھی الگ ہے یہود سے بالکل، اور یہاں تک کہ ہندوازم وہ بھی الگ ہے. یہ تینوں آپس میں الگ الگ ہے. ان کا جو عبادات کے جو طریقے ہیں، عبادت تو نہیں کہا جا سکتا ہے، ان کے جو کرتوت کے جو طریقے ہیں، جو انہوں نے اپنے دین کو اپنے ہی سمجھ کر اپنے خواہشات کے مطابق بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے. یہود کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، اور ہندوؤں کا الگ ہے. تو پھر ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے. تم لوگ سب سے پہلے اپنے برتاؤ کو دیکھو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو، اپنے کیے ہوئے کو دیکھو کہ تم لوگ کس کاموں پر مبتلا ہو. آیا تمہارے یہی کام جنت میں لے جانے والے ہیں؟ نہیں. جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو ایمان لے کر آئیں گے. جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو ایمان کے ماتح نیک عمل کیا کریں گے. تو ان کے لیے نہ دنیا سے جانے پر کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں ان کو کوئی ڈر ہوگا. ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو وہ مسلمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ حضور کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں. یہود جو تھے وہ تو تورات پر رک گئے، اور عیسائی جو تھے وہ انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے. پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت میں جانے کے لیے حضور کا ماننا شرط ہوگا، حضور پر نازل ہونے والی کتاب کو ماننا شرط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا شرط ہوگا. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹھکانہ جنت جو ہے وہ یہود اور نصارہ کا نہیں ہے، نہ ہندوازم کا ہے. ہاں، اگر انہی میں سے بھی کوئی شخص ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ماتحت وہ لوگ نیک کام کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اور یہود نے کہا عیسائیوں کا مذہب باطل ہے، اور عیسائیوں نے کہا یہود کا مذہب باطل ہے، جبکہ وہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو اللہ کی کتاب نہیں جانتے، یعنی مستشرقین نے بھی کہی. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کریں گے اس بات میں جس میں وہ باہم مختلف ہے کہ کون حق پر ہے. دوستو، یہ لوگ تو مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے. یہود کہا کرتے تھے نصارہ باطل ہے، نصارہ مشرک ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لہٰذا ہم کہاں جائیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے. اور عیسائی پھر کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہود باطل پر ہے، ہم جنت میں جائیں گے. ارے یہود کیسے باطل ہے؟ یہود اس طرح باطل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے منکر ہے. ان دو فرقوں کے پاس، یہود اور نصارہ کے پاس تو کتاب تھا، اس کتاب کے بنا پر یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہے اور لہذا مخالف جو ہے وہ باطل پر ہے. یہود عیسائی کو غلط قرار دیا دیتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ یہود کو غلط قرار دیا کرتے تھے. تو ہندو جو تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہے، ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل مذہب پر ہے. تو دوست، یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تھا سعودی عرب میں، وہ شخص اونٹ پر جا رہا تھا، تو کسی شخص نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ تم
دوستو واقعہ اس طرح ہے کہ عرب کا ایک بدو تھا، وہ اونٹ پر جا رہا تھا تو کسی شخص نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو مکہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جس راستے پر تو چل رہا ہے وہ ترکستان کا راستہ ہے۔ تو دوستو اب یہاں پر یہ بات سمجھ لے، یہود بھی سمجھ لے، عیسائی بھی سمجھ لے، اور اسی طریقے سے ہندو بھی سمجھ لے، جس راستے پر تم جا رہے ہو تمہارا یہ راستہ یہودیوں، تم نے موسیٰ علیہ السلام پر روکا ہے اور تم نے تورات پر روک دیا ہے، اور تورات بھی وہی تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ لہٰذا جب تک تم حضور کے دین پر اور حضور پر ایمان نہیں لے کر آتے تب تک تم لوگ جنت میں جانے والے نہیں بن سکتے۔ اور اسی طریقے سے عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر رک گئے، تو ان کو بھی یہ خطاب ہے کہ تم حضور کے دین سے منحرف ہو، حضور کے دین کو ماننے والے نہیں ہو، لہٰذا تم لوگ بھی نہیں جا سکتے ہو۔ تم لوگوں کو بھی حضور کا دین ماننا ہوگا اور حضور کے دین کو اپنانا ہوگا، تب تم لوگ بھی جنت میں جانے والے بن سکتے ہو۔ اور ہندوؤں سے بھی یہی اعلان ہے کہ اے ہندو، تم لوگ بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہو اگر تم لوگوں نے بھگوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بتوں کو تم لوگوں نے پوچھنا بند نہیں کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا، حضور کے دین کو نہیں اپنایا، تم لوگ بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ تم لوگ جو عمل کر رہے ہو یہ عمل تمہیں کہیں اور لے کے جانے والے ہیں، یہ جنت والے اعمال نہیں ہے، یہ جہنم والے اعمال ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے ان یہودیوں، نصارہ اور مشرکین سے بچ کے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور کے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔